بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ابن ابراہیم، جس کو ابن کردی کے نام سے بھی کیا جاتا ہے، جس کا تعلق بادشاہ کے مصاحبین میں سے تھا، لیکن کسی غضب میں آ گیا، بادشاہ نہیں عطا کر رہا، نہیں دے رہا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ پر اور میرے باپ پر بڑی غربت کا عالم آ گیا کہ کیا کریں، کس سے مانگیں، کس سے طلب کریں۔ اور یہ جانتے تھے کہ بھائی ہم جو ہے ائمہ کے خلاف ہیں، بادشاہ کے مصاحبین میں ہیں۔ ایک دن میرے باپ نے مجھ سے کہا، یہ بیان کرتا ہے کہ اب کیا کریں، کہیں سے کوئی سبیل ہو نہیں رہی ہے، لیکن میں نے ایک ہستی کو جانتا ہوں کہ جن کی سخاوت بہت مشہور ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ حضرت حسن ابن علی ہیں، جن کی سخاوت بہت مشہور ہے۔ لیکن میں نے باپ سے کہا کہ ہم تو ان کے مخالفین میں سے ہیں، ہم تو ان کے مخالفین میں سے ہیں۔ کہا لیکن چلتے ہیں، اب کوئی اور سبیل تو رہی نہیں کہیں سے ملنے کی، چلو انہی کے در پہ چلو، انہی کے در پہ جا کر سوال کرتے، ہو سکتا ہے ثقیب ہیں، ہم کو بھی عطا کر دیں۔ تو کہتا ہے یہ دونوں باپ بیٹے چلے، اور راستے میں ذہن میں یہ خیال کیا، باپ نے بیٹے سے کہا کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر امام مجھے حضرت حسن ابن علی ابھی امام کو اس نسبت سے نہیں مانتے، کہا 500 درہم دے دیں تو میں اس کے 200 درہم کا لباس کروں گا، 200 درہم کا یہ خرچے ہیں، 100 درہم دوسرے اخراجات کے لیے ہے۔ بیٹے نے کہا میری بھی یہ خواہش ہے، اگر مجھے 300 دے دیں، یہی ہماری خواہشیں ہوا کرتی ہیں نا مولا، ہم اپنی بھی ذہنوں میں رکھتے ہیں، اور یقیناً جائز خواہش ہے، اس میں کوئی اس کی بات ہی نہیں ہے، ہماری بھی یہ خواہش ہوتی ہے نا مولا اتنا عطا کر دے تو ہم یہ کریں گے، بس صدقے دل سے مانگ کے تو دیکھیے عطا کی منزل پر ہے۔ ہمارے زمانے کا امام موجود ہے، ہم بھی بے امام کے نہیں ہیں، ہمارے زمانے کا امام موجود ہے، چاہے پردہ غیب میں کیوں نہ ہو۔ رفیق ابن سقی ہیں، کریم ابن کریم ہیں، ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کی بارگاہ سے مانگنے کا سلیقہ سیکھیے تو مانگنے کی عطا ہوتا۔ تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر 300 دے دیں تو 100 کی میں سواری لے لوں گا، 100 کے لباس وغیرہ کا، 100 دوسرے اخراجات کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پہنچے اور بڑی شرمندگی کے ساتھ جو ہے نا امام کو کہلوایا۔ امام نے دونوں افراد کو نام لے کر طلب کیا کہ دونوں افراد آ جائیں۔ اب پہلے تو حیران یہ کہ ہم باہر ہیں، دروازہ بند ہے، لیکن یہ امامت کی منزل ہے، یہی امام کی منزل ہے۔ جب پہنچے ہیں اور ایک بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ ہم اس حالت میں ہیں، تو امام علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کہا کہ تم اس سے پہلے ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ جب تم اتنی پریشانی میں تھے تمہیں پہلے ہی ہمارے پاس آ جانا چاہیے تھا۔ تو ہم اپنی شرمندگی کا اظہار کیا کہ ہم اس آپ سے شرمندہ ہیں، اس طریقے سے ہیں۔ امام علیہ السلام میں بات ہوتی رہی۔ جب ہمارے جانے کا وقت آیا اور ہم جانے لگے، دروازے سے رخصت ہونے لگے، پیچھے ایک غلام کو امام نے بھیجا ہے۔ اب دیکھیے امام کا طریقہ عطا کیا ہے، جب انسان سامنے رہ کے شرمندگی اسے محسوس نہ ہو، اس لیے بسا اوقات ائمہ کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ دروازے کے پیچھے سے ہاتھ نکال کے دیتے تھے، تاکہ جب دے رہے ہیں تو جو لینے والا ہے اس کے چہرے پر جو شرمندگی ہوتی ہے وہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایسے کریم امام ہیں، ایسے عطا کرنے والے ہیں۔ دنیا جب دیتی ہے تو تصویریں بھی بناتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، یا ائمہ علیہم السلام ہے، چہرے پر شرمندگی ہو وہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ غلام حاضر ہوا اور غلام نے آ کر میرے باپ کو تھیلی دی اور کہا یہ امام نے بھجوائے ہیں، اور کہا ہے 200 درہم تمہارے لباس کے لیے، 200 درہم تمہارے دوسرے اخراجات کے لیے، 100 درہم دوسری چیزوں کے لیے۔ جو اس کے ذہن میں تھا وہی چیزیں آپ نے بیان کی، اور پھر دوسری باپ بیٹے کو دے کر کہا 300 درہم تمہیں امام نے بھجوائے ہیں، 100 درہم تمہارے سواری کے لیے، 100 درہم لباس کے لیے، 100 درہم دوسرے اخراجات کے لیے۔ یہ عطا تو کر ہی دی ہے امام نے۔ پھر جانے لگے تو انہوں نے ذہن میں یہ سوچا ہم ایک پہاڑی والا علاقہ ہے وہاں سے جائیں گے۔ امام نے جاگ رہے سوچ رہے اس علاقے سے، امام نے غلام کو بھیجا، ان سے کہو وہاں سے نہیں جائیں، دوسرے علاقے سے جائیں، دوسری جگہ سے، اور وہاں پر اس جگہ پر، اس قریے میں اس جگہ پر جا کر وہ ٹھہریں گے، وہاں پر اس کے لیے خوش نصیبی ہے۔
تو وہ بیان کرتے ہیں جیسا کہ غلام نے ہمیں بیان کیا، ہم اسی رستے سے گئے اور اسی قریے میں ٹھہرے، اس گھر جگہ پر ٹھہرے کہ جہاں امام نے بیان کیا تھا، اور وہاں خوش نصیبی یہ تھی کہ وہاں پر امام کے جیسا فرمایا تھا اس لڑکے کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہاں پر جب پہنچا ہے تو خوش نصیبی یہ ہوئی کہ ایک ایس عورت سے شادی ہوئی جو محب اہل بیت تھی، اور اس کی نسل میں محبت اہل بیت پیدا ہو گئی۔ یہ امام ہے، دیکھیے، بتا کر عطا کرنے والے، دیکھ کر عطا کرنے والے، دوسروں کو عطا کرنے والے، یہ امام علیہ السلام کی منزل ہے، یہی امام کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ امام وہ ہے